صبح کے 10 بج رہے تھے۔ الارم جیسے ہی بار بار بجنے لگا تو ایک دم سے وہ کھڑی ہو گئی۔ او مائی گاڈ، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ میری تو وین بھی چھوٹ گئی ہوگی، کہتے ساتھ ہی وہ مشین کسی تیزی سے تیار ہونے لگی۔ سارے میں حویلی کے باہر کھڑی ہوں، پلیز جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر مجھے ہسپتال چھوڑ دو۔ میری ہاؤس جاب کا 10واں دن ہے اور میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، پلیز جلدی آؤ۔ اس نے حویلی میں موجود سارم کو فون کر کے کہا اور 5 منٹ کے اندر گاڑی نکال کر باہر آ گیا۔ خیریت ہے؟ آج تمہیں اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ اس نے ایک موڑ کاٹتے اس سے پوچھا تو اس کی آنکھوں سے نیند چھلکنے لگی۔ کیا ہوا، تم ابھی بھی نیند میں لگ رہی ہو؟ کیا ٹھیک سے نیند نہیں آتی؟ سارم نے باتوں ہی باتوں میں اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ 1 ہفتہ ہوا تھا حویلی آیا تھا اور اس نے پرنیا کو مشورہ دیا کہ وہ ہاؤس جاب کرے، خود کو ضائع نہ کرے۔ ایسا ہی کچھ ہے، ہاؤس جاب نے تھکا دیا ہے۔ اس نے رخ موڑ کے گاڑی کے شیشے کے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ ویسے کیا سوچا تم نے؟ سارم کے سوال پر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پھر رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبے اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہے تھے۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ کس بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ وہ انجان بن گئی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آخر تم کب تک معتصم سے اپنا پیچھے چھڑاؤ گی؟ اس کے سوال پر اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلا جسے اس نے سرس سے صاف کر لیا۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گی، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ سارم کے ایک دم سے اظہار نے اسے اپنی جگہ جما سا دیا۔ میں چلتی ہوں، ہاسپٹل آ گیا ہے۔ گاڑی سائڈ پر پارک کر لو، یہاں ویسے ہی کافی رش ہوتا ہے، میں گلی سے نکل کر چلی جاؤں گی۔ اس نے سارم کی بات کے جواب میں یہ کہا تو وہ اپنی مٹھیاں بھیج کے رہ گیا۔ اوکے، اپنا دھیان رکھنا، سارم نے اسے گاڑی کے شیشے سے جھک کر کہا تو وہ ہاتھ ہلا کے آگے نکل پڑی۔ ابھی وہ سنسان گلی میں پہنچی ہی تھی کہ اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آگے جانے لگی کہ اسی دوران اس کے ناک پر کسی نے رومال رکھ دیا اور وہ چند سیکنڈ میں کسی اجنبی شخص کی باہوں میں جھول گئی۔ پرنیا، ابھیا تم دونوں وہاں کیوں کھڑی ہو؟ پرنیا، ابھیا تم دونوں وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ، محفل جمی ہوئی ہے، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ پھر ایسی محفلیں کہاں، 5 سال میڈیسنز کی کر لیے اور جو یادیں بنا لی سو بنا لی۔ اس کے بعد تو اب یا تو ڈاکٹر کہلائے جائیں گے یا پھر بچے سنبھالیں گے، ردا نے مسکرا کر کہا۔ ردا نے ان دونوں کو بلا کر وہاں بٹھایا جہاں ان کی کلاس کی تمام ڈاکٹرز بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ یہ ان کی فیئر ویل پارٹی تھی۔ ہاں تو گرلز، کیا خیال ہے؟ پھر کرنا کیا ہے؟ ردا کی بات پر عمل کرنا ہے یا واقعی میں اپنی پڑھائی کو آگے بڑھانا ہے؟ اچانک سے وہاں کلاس کی سب سے ماڈرن لڑکی ڈاکٹر زارا نے ان تمام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو ابیہا نے مسکرا کر پرنیا کو کوہنی ماری۔ جواب دو، جواب دو۔ پرنیا، تم کیوں خاموش ہو گئی؟ ردا نے بھی ابیہا کی بات سمجھتے ہوئے اسے اکسایا۔ کیا بات ہے، تمام لوگ پرنیا کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ ڈاکٹر نائلہ تھی جو نرم دل تھی۔ اس نے ردا ابیہا کا رخ پرنیا کی طرف دیکھا تو پوچھ بیٹھی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ پرنیا نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ان دونوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پرنیا کا نکاح اس کے بچپن میں ہی ہو گیا ہے اور یہاں سے یہ سیدھا حویلی جائے گی تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ ردا نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان تمام لڑکیوں کو بتا دیا۔ وہاں موجود ڈاکٹر زارا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ واٹ ربش، یہ کیا بات ہوئی؟ بچپن میں نکاح؟ کیا یہ صدیوں پرانی بات ہو رہی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نکاح کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ قبول ہے کیا ہے، نکاح کیا ہے، شادی کا کیا مطلب ہے؟ دس از سو ڈسکسٹنگ، ڈاکٹر زارا نے ناگواری سے کہا تو پرنیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ابیہا اور ردا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اٹس اوکے، یہ سب ہوتا ہے، اسی دنیا میں ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر نائلہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پرنیا کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور زارا سے کہا، میں نے تو آج تک ایسا نہیں دیکھا نہ سنا، پہلی بار سن رہی ہوں۔ خیر مبارک ہو۔ ویسے تمہارے شوہر نامدار کرتے کیا ہیں؟ انہیں اس نکاح کی خبر ہے یا ہوش میں آتے ہی وہ بھی جھٹلا ہی دیں گے؟ پتہ تو تمہیں چل ہی گیا ہوگا، ابھی تک ویسے یہ نکاح قائم ہے۔ حیرت ہے، لڑکوں کی پسند تو بدلتی ہی رہتی ہے اور اب تک تو اسے 100 پسند آ چکی ہوگی، پھر تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ ڈاکٹر زارا اپنی باتوں سے مسلسل پرنیا کا دل چیر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے کے بہانے خود کو وہاں سے اٹھنے کے لیے آمادہ کیا اور بھاگ کر اٹھتی ہوئی میک اپ روم میں آ گئی۔ تم رو رہی ہو پرنیا؟ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ردا اس کے پیچھے آئی، ابیہا اسے وہاں دلاسے دے رہی تھی۔
جب اس نے آ کر کہا، اس میں غلط کیا ہے زارا؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے۔ میرا رشتہ کیا حقیقت رکھتا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حویلی سے بھی میں کافی عرصہ دور رہی ہوں، ہاسٹل میں زندگی کے دن گزارے ہیں، ماں باپ نہیں، جیسا چاہا ان لوگوں نے مجھ سے یہ نکاح کروا لیا۔ میرا مستقبل کیا ہے مجھے خود معلوم نہیں۔ ذرا ٹھیک ہی تو کہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو بہنے لگے اور اتنی اچھی فیئر پارٹی بھی اس کے لیے خوفناک بن گئی۔ اٹس اوکے پرنیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ہی تو کہتی ہو وہ تمہارا بہترین دوست ہے، شوہر سے زیادہ اچھا دوست کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، تم کیوں غلط سوچتی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر پرنیا کو گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تم۔ حویلی جاؤں گی نا تو ٹھیک ہے، 1 ہفتے بعد ہی ہمیں شادی کی دعوت دے رہی ہوگی اور ہمیں شادی میں آنے کا شدت سے انتظار ہے۔ سب اچھا ہوگا، ہم ہیں نا یہاں تمہارے لیے دعا مانگنے کے لیے۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو ردا؟ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ردا نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے تو پرنیا پھیکی ہنسی ہنس دی۔ ویسے تم کہتی ہو کہ تمہارا بہترین دوست تو تمہارا اس سے رابطہ تو ہوگا نا، اس کا کیا خیال ہے؟ وہ اس نکاح کو برقرار رکھے گا یا پھر؟ ابیہا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر پرنیا سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کے رہ گئی۔ 5 سال پہلے دوست تھا، اب تو پتہ نہیں کیا ہی بن چکا ہوگا، مجھے خود معلوم نہیں۔ کہنے کو میرا شوہر ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں یہ تک معلوم نہیں کہ وہ حویلی میں ہوتا ہے یا کہیں اور پایا جاتا ہے۔ میرا کافی عرصہ سے اس سے کوئی بھی رابطہ نہیں۔ ایک دم سے پرنیا کو معتصم سے کی گئی آخری فون کو یاد آئی تھی، وہ کافی حد تک بدل گیا تھا۔ اچھا خیر چھوڑو، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، چلو آؤ پارٹی انجوائے کرتے ہیں۔ اس زارا کی بچی نے تو ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دیا، اس سے تو اللہ ہی پوچھے گا۔ ابیہ نے برے برے منہ بناتے ہوئے دل ہی دل میں زارا پر بے شمار صلاحیتیں بھیجی اور وہاں سے تینوں چل پڑی۔ ارے گاؤں والوں سنو، ڈاکٹر پرنیا پدھار رہی ہیں۔ یہ سب سے چھوٹا اور حویلی کا سب سے شرارتی لڑکا اسجد تھا، جسے جب بھی خبر ملی کہ حویلی کے باہر پرنیا کو ڈرائیور لے کر آ چکا ہے تو حویلی کے اندر زور زور سے اونچی آواز میں چلا کر کہنے لگا، کیا پرنیا آپ ہی آ گئی ہے؟ انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں۔ شمع نے جب اسجد کی بات سنی تو وہ حیران رہ گئی اور پھر حویلی کے باہر قدم بڑھا دیے۔ خوش آمدید، خوش آمدید میری پیاری بیٹی، میری خوبصورت بیٹی، میری خوبصورت بہو۔ پی جان نے آگے بڑھ کر پرنیا کو گلے سے لگایا تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ ان سے یوں گلے مل کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ تمہارے بغیر حویلی بہت زیادہ سونی ہے، اب تم آؤ گی تو خوب رونق لگے گی۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کر کے ماتھے پر بوسہ دیا تو پرنیا نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ رہنے دے بی جان، پرنیا آپ ہی نہیں ہوتی تھی تو آپ خوب ہنستی بولتی تھی اور اب ان کے سامنے اپنی آنکھوں کو نم کر رہی ہے۔ اسجد نے ایک دم سے ہی کہا تو پرنیا ہنس پڑی۔ چل ہٹ نگوڑے، جب دیکھو میرے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے۔ انہوں نے اسجد کے کان مروڑے اور وہاں سے جانے کو کہا۔ دیکھا دیکھا بی جان کا ڈھونگ، پرنیا آپ ہی جب نہیں تھی تب تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور اب آئی ہیں تو ٹسوے بہا رہی ہے۔ اسجد نے زبان دانتوں تلے دبا کر شمع سے کہا تو وہ کہکے لگا کر ہنس پڑی اور اس کی کہکے لگانے سے سب نے مڑ کر اسے دیکھا تو ایک دم سے اسے چپ ہونا پڑا۔ مصیبت کی پڑیا، تم کسی دن مجھے بھی پھنساؤ گے، کینچی کی طرح تمہاری زبان چلتی ہے، کبھی تو اسے بریک لگا لیا کرو۔ شمع نے اسے گھور کر کہا تو وہ ہنس پڑا۔ میرا نام اسجد ہے، آگ لگانا میرا کام ہے۔ شمع کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تو شمع نے ایک ہاتھ سے اسے دھکا دیا۔ ہٹ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے مت آؤ، جہاں بھی جاتی ہوں بس مصیبت ہی لاتے ہو، شیطان کے چیلے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسجد کو وہاں سے جانے کا کہا اور چچی جان کو شکایت لگانے کے لیے مڑی۔ اسجد نے جب دیکھا تو فوراً سے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ اسجد کب بڑا ہوگا چچی جان، اس کی حرکتیں تو اب بھی ویسے کی ویسی ہیں اور عمر تو اس کی شادی کی ہونے والی ہے۔ پرنیا نے اپنا بیگ رکھتے ہوئے مسکرا کر چچی جان سے کہا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ اسے اب اس کی بیوی ہی آ کر ٹھیک کرے گی۔ انہوں نے چائے کا کپ پرنیا کو تھمایا۔ میری بیوی آ رہی ہے؟ کب آ رہی ہے؟ کدھر ہے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، مجھے تو اب ضرور سدھرنا ہے، مجھے سدھرنے کا کورس کرنا ہے، پلیز جلدی لائیے نا اسے۔ وہ پردے کے پیچھے سے جھانک کر بولا تو پرنیا کو پھر سے ہنسی آ گئی۔ ہاں تمہاری بھی کر دیں گے شادی امی، تو اب تمہیں سنبھال سنبھال کر اور سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہیں۔ اسجد انسان کے پتر بن جاؤ، لیکن تم ہوگے کچھ سنتے ہی نہیں۔ پرنیا آپی کے ساتھ تمہاری بھی شادی ہو جائے گی تو تمہاری حویلی میں ایک طرح سے سکون ہو جائے گا، پھر پوری حویلی کی بجائے تمہارے کمرے میں ہی دنگل ہوگا اور ہم سب وہ دنگل بڑے شوق سے دیکھیں گے۔ یہ افسانہ تھی جو اسجد کی بڑی بہن تھی اور اس کی حرکت سے شدید تنگ تھی۔
ایک منٹ کس نے کہا پرنیا آپی کی شادی ہو رہی ہے؟ پہلے معتصم موصوف تو یہاں پاکستان تشریف لے آئے، نہ جانے وہ کون سی گوری کی باہوں میں سکون محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بی جان نے کل ہی تو فون کیا تھا، پھر ان کا کوئی جواب ہی نہیں آیا، البتہ انہوں نے تو فون ہی کاٹ دیا۔ اسجد نے بے خبری میں جب یہ خبر حویلی کے لال کمرے میں موجود تمام لوگوں کی گوش گزار کیا تو وہ پرنیا ہی تھی جس کے ہاتھ پر کپ جھلک کر گرم چائے کا گرا، اور وہ ایک سسکی لے کر چپ ہو گئی۔ ایک دم سے اس کا دل جیسے بجھ سک گیا۔ ابھی اسے آئے یہاں کتنے منٹ ہوئے تھے کہ جو اس کا دل ابھی سے دکھنا شروع ہو گیا۔ آگے کون کون سے طوفان اس کے منتظر تھے۔ جب بھی بولنا بس اول فول ہی بولنا، کبھی تو ڈھنگ کی کوئی بات کر لیا کرو۔ چچی جان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں گور کر وہاں سے جانے کو کہا تو اسجد کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اگر میری بیوی آ جائے تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ اب مجھے شدت سے محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی میں مجھے سدھرنا ہی پڑے گا۔ کان کی لو مسلتے ہوئے اس نے شرمندہ نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ان کے مزید گھورنے پر وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ بیٹا کھانا لگا دوں؟ سفر سے آئی ہو، بھوک تو لگی ہوگی۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر پرنیا کا کندھا تھپ تھپایا تو ایک دم سے جیسے وہ ہوش میں آئی، اور اسجد کی باتوں نے تو ایک دم سے اس کے بولنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ نہیں تائی جان، میں بس آرام کروں گی۔ چائے بہت اچھی بنی تھی چچی جان، اس نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے کہا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ کیا ضرورت تھی اسجد کو بھی اس قدر سچ بولنے کی؟ کیا سوچ رہی ہوگی پرنیا کہ ابھی تو گھر میں قدم رکھا نہیں اور پھر سے اس کے سامنے وہی سارے حالات موجود ہیں جو آج سے 5 سال پہلے موجود تھے۔ کم از کم اسے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ یہ افسانہ تھی جسے اپنے چھوٹے بھائی پر بے حد غصہ آیا، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا اور کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پرنیا بغیر کچھ کھائے اپنے کمرے میں چلی آئی اور یہ لوگ افسوس کرتے ہی رہ گئے۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک دم سے پھینکنے والے انداز میں اپنا بیگ پلنگ پر رکھا اور وہیں پلنگ پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ یہ طے ہے کہ تم وہی کرو گے جو تمہارا دل چاہتا ہے، تو پھر مجھے کیوں تم سے جوڑ دیا گیا؟ مجھے کیوں تم سے زبردستی باندھ دیا گیا؟ میں بھلا یہ دکھ کیسے برداشت کروں گی؟ ایک دم سے اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے کہ سامنے کا منظر دھندلا نظر آنے لگا۔ آج سے 5 سال پہلے کا منظر اسے یاد آنے لگا جب اس نے ڈاکٹر بننے کی فرمائش ظاہر کی تھی۔ بابا جان اور بی جان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی وہاں پر معتصم پہلے سے موجود تھا۔ بابا جان، آپ نے مجھے بلایا؟ جی میری جان، ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس سے شاید تم دونوں ہی ناواقف ہو، لیکن حویلی کی تمام بڑے اس راز سے واقف ہیں۔ آج یہ راز میں تم دونوں کے سامنے آشکار کرنے جا رہا ہوں کیونکہ تم دونوں اپنے اپنے کیریئر کے لیے فیصلہ لے لیا ہے، تو میں نے سوچا میں تم دونوں کا آپس میں رشتہ ایک دوسرے سے واقفیت کرا دوں کہ تم دونوں اس وقت بچپن میں کافی چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی جو بندھن تم دونوں کے درمیان باندھ دیا گیا اس میں ایک اٹوٹ رشتہ آپس میں قائم ہو جاتا ہے جسے کبھی توڑ کر بھی نہیں توڑا جاتا۔ بابا جان، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کی ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ معتصم نے پہلو بدل کر اپنے بابا کو دیکھا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ اس کے بابا اسے کیا کہنے جا رہے ہیں۔ وہ بے حد غیر آرامدہ سا کرسی پر بیٹھا پاؤں جھلانے لگا۔ چھوٹے کٹے بال، تراشیدہ داڑھی، گندمی رنگت اور بادامی آنکھیں، اور اس پر متضاد اس کا اونچا لمبا قد، متناسب جسم، یہ سب مل کر اسے بے حد جاذب نظر بناتے تھے۔ پرنیا نے اسے دیکھ کر اپنی نظریں جھکائی اور پھر اسے دیکھنے کی ہمت ہی نہ کی۔ اس کی جاذبیت پرنیا کے منہ سے ہر الفاظ چھین لیتی تھی۔ تمہارے بابا کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا؟ پرنیا نے جب یہ سنا تو بے اختیار اپنی پلکیں اٹھا کر بابا جان اور بی جان کو دیکھا۔ دوسری طرف معتصم کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ وہ ایک دم سے اپنی کرسی پر سے کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ چھوٹی ہے، مجھ سے پورے 6 سال چھوٹی ہے، میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں، اور اب آپ مجھے کیا حقیقت بتا رہے ہیں؟ اس کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ معتصم، ہوش کرو، وہ تمہاری بہن نہیں تمہاری بیوی ہے۔ معتصم، ہوش کرو، وہ تمہاری بہن نہیں تمہاری بیوی ہے، اور آج وقت آنے پر ہم دونوں تمہیں یہ بات بتا رہے ہیں۔ پرنیا، کیا تمہیں اس بات پر اعتراض ہے؟ انہوں نے ایک دم سے پرنیا کو مخاطب کیا تو وہ جو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، ایک دم سے خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا جان، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہتے سر جھکا لیا۔ اس کا دل ایک دم سے روشن ہو گیا، اس کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ لیکن کیا معتصم کا بھی وہی فیصلہ تھا؟ لیکن مجھے اعتراض ہے،
یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ بھی مجھے ہی کرنا چاہیے۔ وہ اب بالکل بے بس ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ جانتا تھا بابا جان کے سامنے احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہیں اگر اپنی خواہش پوری کرنی ہے، یورپ جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، تو میں تمہیں اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن اس کی ایک ہی شرط ہے۔ بچپن کے نکاح کو ایک بار پھر سے دہرایا جائے گا، اور کل دوپہر کو جمعے کی نماز کے بعد تم دونوں کو اس بندھن میں ایک بار پھر سے باندھ دیا جائے گا۔ اگر تمہیں میری شرط منظور ہے تبھی تم یورپ کے لیے جا سکتے ہو، ورنہ یہاں پاکستان میں رہ کر پڑھائی کرو۔ بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی مزید کہنے سے روک دیا اور اپنا فیصلہ سنایا۔ پرنیا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کے دل میں جگنو جگمگانے لگے تھے، وہ ایک دم سے اپنی موت آپ مرنے لگے، اور اسے نم آنکھوں سے معتصم کی طرف دیکھا۔ پرنیا بیٹا جاؤ تم۔ بابا جان نے معتصم کی بات سن کر پرنیا کو وہاں سے جانے کا کہا تو وہ نم آنکھوں سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے چھت پر چلی آئی۔ یا اللہ، میری زندگی میں اتنے امتحان کیوں لکھے ہیں؟ مجھے تو یہ بات آج ہی پتہ چلی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید دنیا کی ساری نعمت مجھے مل چکی ہے، پر معتصم، اس کا دل شاید میرے دل سے نہیں جڑا ہوا۔ یہ زبردستی کا رشتہ کیسے چلے گا؟ میرا دل تو صدیوں پہلے اس کی صدا لگا چکا ہے۔ میری روح اس کی داسی ہے، اور وہ… اس سے آگے اس نے اپنے شکوے کو ادھورا چھوڑ دیا اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تم یہاں چھت پر کھڑی ہو کر تصویر کیوں بہا رہی ہو؟ پہلے ہی وہاں منع کر دیتی تو ہم دونوں کی زندگیاں بچ جاتی۔ اتنی اچھی دوستی کو انہوں نے گرہن لگا دیا۔ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ تھا، ہر معاملے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس طرح اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ ایک دم سے اسے ایسے لگا کہ کوئی اس کے برابر میں آ کھڑا ہو گیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو معتصم تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ایک بار پھر سے کہنے لگا، میں مجبور ہوں، میں نے ان کا نمک کھایا ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، اس سے زیادہ میں آپ سے اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی۔ ایک دم سے اس کا لہجہ بدل گیا تھا، ورنہ ابھی تک وہ دونوں دوستوں کی طرح باتیں کرتے تھے، دوستوں کی طرح ہی ایک دوسرے کی مدد کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ اب جب رشتہ بدلا تو سوچ بھی بدل گئی۔ پرنیا تو مکمل طور پر احتیاط برتنے لگی۔ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی مڑ کر جانے لگی، معتصم نے ایک دم سے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر چھت کی دیوار کے ساتھ لگایا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ مجھ سے پہلے دوستی کا ناٹک کرتی رہی، اور اب جب تمہیں پہلے سے سچ معلوم تھا تم نے مجھ تک رسائی کا یہی ذریعہ بنایا، اور اب جب مجھے یہ حقیقت دیر سے معلوم ہوئی ہے تو اپنی بات سے مکر رہی ہو۔ تم تو یہی کہتی تھی نا کہ ہم دونوں صرف دوست ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ یاد ہے جب افسانہ باجی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم پرنیا کو پسند کرتے ہو تو تم نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے؟ یا میں یاد دلاؤں؟ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے بالکل قریب آ کر اپنی گرم سانسوں کے درمیان کہنے لگا، مجھے چھوڑ دے پلیز، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، لیکن معتصم کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، تم نے کہا تھا اللہ کو مانے افسانہ باجی، ہم دونوں بھلا کیوں اپنا دوستی کا رشتہ برباد کر کے کوئی اور رشتہ دل میں لائیں گے؟ ایسا خیال لانا بھی میرے لیے تو ناممکن سا ہے۔ وہ صرف میرا دوست ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہماری عمر میں بھی 6 سال کا فرق ہے۔ یہی کہا تھا نا تم نے افسانہ باجی کو؟ اب کیوں بھول رہی ہو، کیوں مکر رہی ہو؟ اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنا مکہ دیوار پر دے مارا۔ مجھے سب یاد ہے، آپ یہ بات کیوں بھول رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ بات آپ کی طرح آج ہی پتہ چلی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ کر آ گئی۔ تمہیں اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ابھی تو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میں بابا جان کی یہ بات مان رہا ہوں، لیکن میں کسی طور پر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پرنیا، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں، اور پھر اب کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یورپ جانے کے لیے مجھے تمہارا سہارا لینا پڑے گا، اور میں لوں گا، کیونکہ یہاں میرا مطلب اور اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ تم اگر انکار نہیں کرو گی تو میں تم سے نکاح کروں گا، کیونکہ تم سے نکاح کرنے کے بنا پر ہی میرا پڑھائی کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ آئی ایم سوری پرنیا، مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹ کر خود کلامی کے انداز میں غائبانہ طور پر پرنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چچی جان، تائی جان، بی جان، افسانہ باجی، پرنیا، آپی نائلہ باجی، آپ سب کو بابا جان اپنے لال کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اسجد نے کچن میں تمام لوگوں کو جب یہ خبر سنائی تو سب ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کوئی ضروری بات ہے کیا؟ ضرور کوئی ضروری بات ہی ہوگی، ورنہ بابا جان اس طرح سب کو ایک ساتھ کیوں بلائیں گے؟ چچی جان نے اپنے بیٹے اسجد سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اہم بات نہیں، بہت ہی زیادہ اہم بات ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں
کیونکہ کل آپ نے مجھے میرے پسندیدہ کٹلس نہیں بنا کر دیے تھے۔ اب آئے گا نا مزہ؟ اب آج میرا پلڑا بھاری ہے۔ آپ نے کل انکار کیا، آج میں انکار کر رہا ہوں۔ اس نے ایک ادا سے اپنے کالر کھڑے کر کے جھاڑے تو چچی جان نے آگے بڑھ کر اسے کمر پر تھپ لگائی۔ اوہو امی جان، ماشاءاللہ سے کس قدر بھاری بھرکم ہاتھ پایا ہے آپ نے، میری کمر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اس نے ایک دم سے دہائی دی تو وہاں موجود تمام لوگ ہنسنے لگے۔ فکر مت کرو، تم جیسے ہی لولی لنگڑی ہی ڈھونڈ کر لائیں گے۔ شمع نے آگے بڑھ کر لقمہ دیا تو اسجد نے اس پر لعنت بھیجی۔ لعنت ہو تم پر، کتنی کوئی حاسد انسان ہو، ابھی میری بیوی آئی نہیں اور جلنا شروع ہو گئی، بالکل جل کر کوئلہ بن گئی ہو۔ اسجد نے گھورتے ہوئے اسے کہا تو شمع مسکرا دی۔ چلو اب تم دونوں یہیں اپنا اکھاڑا مت کھول لینا، چل کر دیکھتے ہیں کہ بابا جان نے کیوں بلایا ہے۔ پی جان نے ان دونوں کو کھینچ کر کچن سے باہر نکالا اور باقی تمام لوگ بھی ان کی پیروی کرنے لگے۔ آج دوپہر کو جمعے کی نماز کے بعد معتصم اور پرنیا کا نکاح ہے۔ نکاح گھر میں ہی ہوگا، مولوی صاحب آئیں گے، نکاح پڑھا کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو کھانا بنوانے کا حکم میں نے دیا تھا وہ یتیم خانے میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ بابا جان کے اعلان پر افسانہ باجی اور نائلہ آپی کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مبارک ہو میری جان۔ چچی جان کے ساتھ تائی جان بھی دل سے مسکرا دی اور آگے بڑھ کر پرنیا کا ماتھا چومنے لگی۔ یہ سب اتنا آنن فانن اچانک کیسے ہوا، ہمیں تو پتہ ہی نہ چل سکا۔ نائلہ باجی نے حیرت سے پوچھا تو تائی جان نے انہیں بتایا، بیٹا یہ آنن فانن کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سب کچھ پہلے سے ہو چکا تھا، بس ایک بار پھر سے نکاح دہرایا جا رہا ہے تاکہ تمام لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ان لوگوں کا آپس میں نکاح ہو گیا ہے۔ اصل میں پرنیا اور معتصم کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، وہ دونوں بچپن ہی سے ایک دوسرے کے محرم تھے، تبھی ان میں گاڑی چھنتی ہے اور بہترین دوست بھی ہے۔ پرنیا نے تائی جان کی بات سنی تو ایک دم سے اسے اپنے دل خالی خالی سا محسوس ہوا۔ وہ دونوں دوست تھے اور یہ تھے، نہ جانے کہاں سے ان کی زندگی میں آ گیا، ان دونوں کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ ہی مجھے یہ تو پتا تھا بابا جان نے ان دونوں کا رشتہ کر دیا ہے، لیکن بابا جان نے ان کا رشتہ تبھی کر دیا تھا جب فیڈر ان دونوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اسجد کی بات سن کر شمع نے چھت پھاڑ کر کیکا لگایا۔ افسانہ بھی کھل کر ہنس پڑی۔ بابا جان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں بلکہ یہ دونوں پالنے میں تھے اور ان کا نکاح ہو گیا۔ چچی جان نے اسجد کے سر پر ایک تھپڑ سی ماری تو امی جان ایک بات سمجھ نہیں آتی، یہ تو ری پی پی کرتے ہوں گے، انہوں نے قبول کیسے کہا ہوگا؟ بظاہر اسجد کی انتہائی سنجیدہ سی پوچھی گئی بات پر پرنیا بھی منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس پڑی۔ واقعی میں اسجد ہر سیریس سے سیریس سچویشن پر بھی تمام لوگوں کو مسکرانے پر مجبور کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ بیوقوف انسان، اگر بچپن میں کمپلین پیا ہوتا تو تمہارا دماغ بھی تمہارے قد کے ساتھ بڑھ گیا ہوتا۔ ان کا نکاح ان کے بچپن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بولنے کے قابل تھے اور اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتے تھے تبھی ہو گیا تھا۔ البتہ ان دونوں کو بچپن کی یہ بات بھول گئی تھی۔ اب آئی سمجھ تمہیں؟ ایسا ہی ہوا ہوگا نا چچی جان، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سہانا آپی نے اندر آ کر اسجد کی ناک دبائی اور چچی جان سے تائید کی۔ چلو اب سب تیاری میں لگ جاؤ، بابا جان نے ان کی باتوں سے محظوظ ہوتے ہوئے ان سے کہنے لگے تو وہ تمام لوگ باری باری اٹھ کر باہر آ گئے۔ البتہ پرنیا ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے بابا جان کی طرف دیکھا۔ بابا جان، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ معتصم کو مجبور کریں؟ ہم چاہتے ہیں رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہو گیا ہے میری پیاری پرنیا؟ معتصم غصے کا تیز ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے تمہیں بھی ضرور کچھ کہا ہوگا، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ میری اولاد ہے، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں۔ آج وہ دکھی ہوگا تو کل اس بات پر خوش ہو رہا ہوگا۔ تمہیں اس کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ویسے بھی وہ تمہارا بہترین دوست تو رہ چکا ہے، تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ انہوں نے پیار سے پرنیا کو سمجھایا تو سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ پرنیا احمد بنت احمد حسین، کیا آپ کو معتصم شکیل ولد شکیل حسین کے ساتھ یہ رشتہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر آنکھیں اٹھا کر معتصم کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سناٹا سا دکھائی دیا۔ معتصم شکیل ولد شکیل حسین، کیا آپ کو پرنیا احمد بنت احمد حسین کے ساتھ یہ رشتہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ معتصم کے ایک دم سے اپنا دل خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم سے وہاں سے کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ باہر سے اسے مبارکباد سلامت کا شور باقاعدہ طور پر سنائی دے رہا تھا۔ اسجد کی آواز اس میں سے بہت زیادہ بلند تھی۔ لے جائیں گے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، بلند آواز میں گنگنا رہا تھا اور وہاں سب کی ہنسی اسے خوب سنائی دی، لیکن وہ فوراً سے اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ کتنی بری بات ہے، تمام مہمان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں
اور تم اس طرح اٹھ کر آ گئے ہو۔ بیچ جان نے آگے بڑھ کر معتصم کو شرم دلانے کی کوشش کی تو اس نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے میری دوستی کو برباد کر دیا، اسے میری شریک حیات بنا دیا، اس کے باوجود بھی آپ کہتی ہیں کہ میں تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بھی جان سے شکایت کی تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ تمہاری دوستی کو ایک نیا نام ملا ہے، اس کے باوجود بھی تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ آخر تمہارا اس بات سے مطلب کیا ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سوال کیا۔ آپ نہیں سمجھیں گی بی جان، میرے کچھ خواب ہیں جنہیں مجھے پورا کرنا تھا۔ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا تھا، بہت آگے جانا چاہتا تھا، لیکن پھر آپ نے یہ جھنجھٹ مجھ پر ڈال دی۔ میں بھلا کیسے اپنے خوابوں پر فوکس رکھ سکتا ہوں؟ بھاڑ میں جائیے تمہارے خواب اور تمہارا فوکس۔ بی جان نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ فوکس نہیں، فوکس۔ ہاں جو بھی ہے۔ انہوں نے رخ پھیر لیا۔ میں جا رہا ہوں رات کی فلائٹ سے یورپ کے لیے۔ بابا نے سارے انتظامات کر دیے ہیں، میرا ویزا بھی آ گیا ہے۔ معتصم نے جیسے ان کے سر پہ دھماکہ کیا۔ ابھی تو تمہارا نکاح ہوا ہے اور اب تم رات کو جا رہے ہو۔ بابا جان کی شرط ماننے میں صرف نکاح کا ذکر تھا، نکاح کے بعد رکنے کا ذکر کہیں پہ بھی موجود نہیں۔ بی جان، اس نے اپنی ماں سے کہا تو وہ اپنا سر پیٹ کے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پرنیا بیٹا جاؤ، تمہارا کل ہی نکاح ہوا ہے، یہ ناشتہ لے جاؤ اپنے شوہر کے کمرے میں۔ چچی جان نے اسے کمرے سے نکلتا دیکھا تو فوراً کچن میں بلوا کر اس کے ہاتھ میں ٹرے تھمائی۔ چچی جان، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ روحان سی ہو گئی اور اس وقت معتصم کا بالکل بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے اور ضرور جانا چاہیے۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا تو اس نے بامشکل ٹرے ہاتھ میں پکڑی اور رفتہ رفتہ معتصم کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ وہاں خالی کمرہ دیکھ اس کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پرنیا بی بی، معتصم صاحب تو کل رات کو ہی اپنی پڑھائی کے سلسلے میں یورپ چلے گئے ہیں۔ ریاشتہ بی بی، جو ان کی سب سے پرانی ملازمہ تھی، اس نے اطلاع دی تو ایک دم سے ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ معتصم چلا گیا تھا اور اسے یہاں اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر اکیلا کر گیا تھا۔ بی جان، کیا کہا ہے معتصم نے؟ کب آئے گا؟ وہ پورے 5 سال ہو گئے ہیں اسے وہاں گئے، ایک بار بھی مڑ کر اس نے نہیں دیکھا۔ اب تو پرنیا بھی ڈاکٹر بن گئی ہے، خیر سے آ بھی چکی ہے، ان دونوں کا نکاح بھی ہو گیا ہے، رخصتی جلد اب کر دینی چاہیے۔ تائی جان نے اپنی سب سے بڑی بھابھی کو کہا تو انہوں نے دکھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیا بتاؤں، کس کو اپنا دکھ کہوں؟ میں پچھلے 5 سالوں سے اس کے آنے کا کہہ رہی ہوں، وہ ایک ہی رٹ لگائے رکھا ہے کہ وہ یہاں آ کر رخصتی نہیں کروائے۔ اس کے بابا جان کو جب بات بتائی جاتی ہے تو شدید غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں ان دونوں کے درمیان گھن چکر بن کے رہ گئی ہوں۔ بی جان نے اپنے آنسو صاف کیے تو تائی جان نے انہیں حوصلہ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بی جان، آپ بس دعا کریں۔ بی جان، میں اندر آ جاؤں؟ پرنیا جو ان دونوں کی گفتگو سن چکی تھی ایک دم سے خود کو کسی پنجرے میں قید محسوس کیا۔ معتصم اس کے دل کا شہزادہ تھا جسے اس نے بے حد محبت کی، اور بدلے میں اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر 5 سال کے لیے اکیلا کیا، مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب نہ جانے اس کا کیا مستقبل ہوگا۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ان کا پریشر مسلسل ہائی جا رہا ہے، ہمیں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ ان کی فیملی ڈاکٹر انہیں دیکھیں گے تو کچھ ریکمینڈ کر دیں گے۔ پرنیا نے بلڈ پریشر ناپنے کے بعد ان سے کہا، بس بیٹا، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ بی جان انتہائی مرے مرے قدموں سے کمرے سے نکل گئی اور بابا جان کے پاس آئیں جو اب گہری نیند میں سو رہے تھے۔ بی جان نے طے کر لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا تھا۔ معتصم، یہ میرا تمہیں آخری فون ہے، اگر اپنے بابا کو صحیح سلامت اور زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج کی فلائٹ سے پاکستان واپس آ جاؤ۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تم یہاں اپنی عزت پر اڑے ہوئے ہو۔ اگر اپنے بابا کی زندگی عزیز ہے تو اپنی ضد کو چھوڑ دو۔ بی جان نے فون لگاتے ہی معتصم کو جو خبر سنائی اسے سن کر وہ حیران رہ گیا، اور یوں اگلے دن اس کے قدم حویلی میں پڑ چکے تھے۔ معتصم بھائی، ہم تو سمجھے تھے کہ آپ اکیلے ہی آئیں گے، لیکن آپ کے ساتھ یہ آنٹی کون ہیں؟ شمع اور اسجد نے جب معتصم کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اس کے ساتھ کوئی گوری بھی اندر داخل ہو رہی تھی۔ شمع، تمیز سے بات کرو، یہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے۔ معتصم کی بات سن کر گھر کا ہر فرد اپنی جگہ جم سا گیا۔ پرنیا جو سج دھج کر سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسے اطلاع مل گئی تھی کہ معتصم گھر پر تشریف لا رہا ہے۔ اس نے بھی معتصم کی آواز سنی تو وہیں جمی کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ خاموشی سے سسکیوں سے رونے لگی۔ معتصم، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پورے 5 سال میں نے تمہارا انتظار کیا کہ شاید تم بدل جاؤ،
لیکن تم نے میرا ہر خواب مٹی میں ملا دیا۔ الٹے قدموں واپس لوٹ گئی۔ شمع یہ بھابھی ہے یا اس امریکن عورت کا گورا ورژن ہے جو کل ٹی وی میں دکھائی جا رہی تھی، جسے ایک لڑکے نے دھوکے سے پاکستان بلوایا تھا؟ سچ اے بیڈ چوائس۔ درجن بھر میک اپ تھوپ کر معتصم کو امپریس کر لیا۔ اجد نے شمع کے کان میں سرگوشی کی تو اسے خطرناک صورتحال میں بھی ہنسی آ گئی۔ خاموش ہو جاؤ، دیکھ نہیں رہے ہو ہیمری بھابھی آئی ہے؟ آنٹی کے لیے کس قدر ٹچی ہو رہا ہے۔ شمع کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت اس آنٹی کی انسلٹ کرے اور اسے گھر سے روانہ کر دے۔ معتصم، ویئر از یور مدر؟ اس انگریز آنٹی نے ایک ادا سے اپنے بال کان کے پیچھے کیا اور معتصم سے کہنے لگی، یہ رہی معتصم کی مدر۔ بی جان نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا گل کھلا سکتا ہے۔ بابا جان کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے؟ اس نے سامان ایک طرف رکھا اور بابا جان کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ معتصم، آئی ایم کمنگ معتصم۔ اس گوری لڑکی نے تمام لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کی تو ایک دم سے جانے کے لیے معتصم کے پیچھے آنے لگی۔ اور بی بی، کم از کم تو یہیں بیٹھ جا، بابا جان کی جو تھوڑی بہت سانسیں چل رہی ہے وہ تمہیں دیکھ کر بند ہی ہو جائے گی۔ اجد نے اردو میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہی از ویری نائس گائے، بہت عزت دیتا ہے ہم کو۔ اس نے اجد کے ہاتھ اپنے سامنے بندے دیکھ مسکرا کر صوفے پر بیٹھ کر کہا، عجیب ہی مصیبت لے کر آئے ہیں معتصم بھائی۔ افسانہ نے کہا تو وہ گوری حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے لگا کہ شاید افسانہ نے کچھ کہا۔ شی از سیئنگ یو آر سو بیوٹیفل، سو مصیبت۔ ان اردو وی سے مصیبت ٹو بیوٹیفل لیڈی۔ مصیبت مصیبت۔ معتصم کے بابا جان کے کمرے میں جاتے ہی اس کی کلاس لینے لگے۔ عزت، انسان بن جاؤ، اگر اسے اردو آتی ہوگی تو معتصم سے پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ افسانہ نے آگے بڑھ کر اس کے کان پکڑے۔ تو اور کیا کروں؟ کتنا میرا دل دکھ رہا ہے کہ معتصم بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنی اتنی پیاری خوبصورت ڈاکٹر بیوی کو چھوڑ کر یہ اس بھابے کو لے کر آ گیا ہے۔ کلاس تو لینی ہی پڑے گی نا۔ اس کی عزت نے پہلی بار خود میں غصہ سا محسوس کیا۔ جانے دو، بابا جان ہے نا، چلو آؤ ادھر آ جاؤ۔ وہ تمام لوگ آہستہ آہستہ کر کے جانے لگے اور بی جان اور وہ گوری لڑکی اکیلی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی معتصم کے ساتھ آنے کی؟ تمہیں اپنے ملک میں چین نہیں پڑا؟ بی جان کو یہ ساری حقیقت پہلے سے معلوم تھی۔ معتصم نے انہیں فون پر بتا دیا تھا کہ وہ اکیلا نہیں آئے گا بلکہ ان کی بہو کو بھی ساتھ لائے گا۔ نو نو، آئی ایم ناٹ فرام چین، اٹس چائنا، آئی ایم فرام یورپین کنٹری۔ گوری سمجھی کہ شاید بی جان اس سے اس کی جائے پیدائش کا پوچھا ہے۔ بی جان برے برے منہ بناتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے بیٹے نے انہیں ایک ایسا دن دکھایا تھا جسے وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اندر چلو۔ معتصم نے آ کر اسے انگریزی میں کہا، آئی وانٹ ٹو ہیو اے کافی۔ اس نے معتصم کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے کہا تو معتصم نے اس کا سر تھپتھپایا۔ اٹس اوکے، تم کمرے میں جاؤ، ابھی تمہارے سامنے کافی لا کر پیش کرتا ہوں۔ انگریزی میں بات چیت کرتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کی جانب اسے اشارہ کیا اور دوبارہ سے آ کر کچن کی طرف مڑ گیا۔ راشدہ بیوی جلدی سے کافی بنا دے۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے بے خیالی میں راشدہ بیوی سے کہا، لیکن وہ تو کہیں اور ہی موجود تھا۔ کیا آپ نئی ملازمہ ہیں؟ اس نے وہاں موجود لڑکی کو جب کافی دیر تک یوں ہی کھڑے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، آپ کو کوئی کام ہے؟ ملازمہ کے تیور الگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے ایک کپ کافی بنا کر دے دیجیے، بلکہ میرے کمرے میں بھجوا دیجیے، اور ہاں، پاکستانیوں کی طرح چینی بھر بھر کر مت ڈالیجیے گا۔ لو شوگر، اوکے۔ اس نے وہاں کھڑی پرنیا کو جو آنسوں کے ساتھ رو رہی تھی ملازمہ سمجھ کر مخاطب کیا تو اس کا دل چاہا کہ وہ گلاس اٹھا کر معتصم کے سر پر دے مارے۔ کیا وہ 5 سال میں اتنا بدل گئی تھی کہ وہ اسے پہچان نہ سکا؟ اوپر سے اپنی گوری میم کے لیے کافی کا آرڈر دے کر چلا گیا۔ عزت، یہ کافی تو معتصم کے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ کافی لے کر باہر نکلی اور پاس سے گزرتے عزت کو آواز دے کر کہا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ بس کر دے آپ ہی، اور کتنا برداشت کریں گی؟ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ابھی جا کر اس کی پھینڈی لگا دیتا، اس کے گولڈن بال کھینچ کر آتا، اسے گنجی کر دیتا، اور آپ یہاں کھڑی ہو کر اسے کافی پیش کر رہی ہیں۔ کس مٹی کی بنی ہوئی ہے؟ عزت کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مہمان ہے وہ ہماری، بہت غلط بات ہے یہ۔ مہمان مہمان ہی رہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے میزبان بننے کی تیاری کر رہی ہے اور آپ اسے کافی پیش کر رہی ہیں۔ جب بندے کو اس کی اوقات یاد دلائی جاتی ہے تو پھر کوئی چاہ کر بھی اس کے دماغ سے بات نہیں نکال سکتا۔ تمہارے معتصم بھائی نے میرے ساتھ یہی سب کچھ کیا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے ٹرے اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور وہاں سے چلی آئی۔ یہ تم کس کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے ہو؟ بی جان اس کے کمرے میں اس کے سر پر پہنچ گئی۔ میں نے آپ کو فون پر بتایا تو تھا، یہ وہی ہے، ماریا نام ہے اس کا، اور میں اس سے شادی کروں گا۔
تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہارا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے نکاح کو مانتی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی ہے، ابا نے بھی تو 2-3 شادیاں کر رکھی تھی، ان کا بیٹا بھی ان کے نقش قدم پر ہی چل رہا ہے، بس اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ معتصم نے سنگ دلی کی حد پار کر دی اور اپنی بی جان کو یہ کہا تو اسے دیکھ کے رہ گئی۔ تم بہت پچھتاؤ گے، یہ میری بات لکھ کر رکھ لو۔ پرنیا کے دل پر کیا گزرے گی یہ کبھی سوچا ہے؟ فار گاڈ سیک، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو اس پرنیا؟ ماریا نے سنا تو فوراً سے معتصم سے سوال کیا۔ پرنیا وائف۔ بی جان نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے کہا تو معتصم اپنی جگہ اچھل کر رہ گیا۔ بی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ ماریا نے اشارے سے معتصم سے پوچھا تو اس نے اسے بہانہ بنا کر بات ختم کر دی۔ بی جان وہاں بیٹھی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ بی جان اب بھی کیا کرتی؟ اسے نہیں پتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، اگر اسے پتہ چل جاتا تو میرا منصوبہ مٹی میں مل جاتا اور یہ مجھ سے شادی کے بغیر یہاں سے چلی جاتی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو مخاطب ایک سکون کا سانس خارج کیا کہ کچھ بھی نہیں بگڑا۔ پرنیا اس وقت شام کے 6 بجے چھت پر کھڑی پرندوں کو اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں زیادہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا تو کوئی گھونسلہ باقی بھی نہ رہا تھا، سب کچھ برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے شال اوڑے آسمان کو تکے جا رہی تھی۔ اسے اپنے برابر میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ہلو، تم وہی ملازمہ ہو نا جس نے مجھے کافی بنا کر دی تھی؟ ماریا نہ جانے کیسے وہاں چھت پر آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ پرنیا نے رخ پھیر لیا، اسے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے رو رہی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں مرد کام نہیں کرتے تو عورتوں کو کام کے غرض سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ویسے یہاں حویلی میں تم ملازمہ ہو؟ لگتی تو نہیں، اتنی خوبصورت ہو۔ جو ہو کیریئر بنا لیتی، کچھ پڑھ لیتی تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے لمبا چوڑا انگریزی میں اسے لیکچر دینا چاہا، اس کا لہجہ ہتک آمیز تھا۔ پرنیا کی برداشت کی حد جواب دے گئی۔ You are mistaken. Making coffee for someone does not make one a maid. And as far as a career is concerned, I have already built mine. I am a Purnia, Dr. Purnia. چبا چبا کر کہتے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ماریا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ وہ جس لڑکی کی بے عزتی کر رہی ہے دراصل وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پرنیا وہاں رکی نہیں اور تیز تیز قدم سے چل کر جیسے ہی چھت کی سیڑھیوں کے پاس پہنچی تو اسے وہاں معتصم حیران پریشان کھڑا نظر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لرزتا تھا۔ پرنیا تم ہو؟ میں تمہیں پہچان ہی نہ سکا۔ اس نے رک کر ایک نظر معتصم کو دیکھا جس کے چہرے پر واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اس کی خوبصورتی میں ڈوب سا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ میں ہی ہوں۔ اور اب معتصم تم اپنے برے دن گننا شروع کر دو۔ میں تمہاری بیوی تھی لیکن اب تم مجھے طلاق دو گے اور میں تم سے آزادی چاہتی ہوں۔ سمجھ آئی؟ تمہیں جتنی اذیت تم نے مجھے دی ہے میں نے سہلی برداشت کر لی، لیکن اب اور نہیں۔ ماریا سے شادی جلد از جلد کر لو اور مجھے طلاق پہلی فرصت میں دے دو۔ اب میں اس رشتے کو مزید نہیں چلا سکتی۔ اس نے آگے بڑھ کر معتصم کا گربان ایک دم سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا تو اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ پہلے میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، یہی سوچا تھا کہ تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن اب جب تمہیں دیکھ لیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تم واقعی میں ہیرا ہو اور میں ہیرے کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال کان کے پیچھے اڑا سے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ماریا چھت پر کھڑی سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ یو ڈیئر۔ پریا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور تیز تیز قدموں سے آنکھوں میں بے پناہ آنسو لیے نیچے اتر گئی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہاں کے لوگ بہت زیادہ منہ پھٹ اور بدتمیز ہیں۔ تم اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ لندن چل کر کرو، میں یہاں ہرگز نہیں رہوں گی۔ ماریا نے معتصم کو پرنیا کے اتنے قریب دیکھ لیا تو تمام معاملہ سمجھ گئی کہ وہ اس کی بیوی ہے، تبھی اس نے اس پر زور ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن معتصم کو اب ماریا کی کوئی پرواہ نہ رہی تھی۔ وہ امریکن لیڈی کی کاپی ماریا نظر نہیں آ رہی، کہیں میک ڈونلڈ اور KFC کھانے تو نہیں چلی گئی۔ مسٹر معتصم کے ہمراہ ازد نے جب تمام لوگوں کی موجودگی میں اسے غیر حاضر دیکھا تو فوراً سے پوچھنے لگا، ہاں میرے بیٹے کا خون چوسنے والی یہاں سے چلی گئی ہے؟ خس کم جہاں پاک، بی جان نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہاں موجود تمام لوگ زور زور سے ہنسنے لگے سوائے پرنیا کے، جس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن رقم تھی۔ کل رات کو مجھے بھی ان کے کمرے سے بہت زیادہ لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ معتصم نے اس سے نکاح کیا تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح انہیں یوں ایک کمرے میں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تائی جان نے سب کی موجودگی میں کہا تو پرنیا کے دل پر کسی نے چھریاں چلا دی۔ بی جان، میں ہاؤس جاب کرنا چاہتی ہوں اور میں نے اپلائی بھی کر دیا بیٹا، لیکن تمہارے بابا جان کبھی نہیں مانیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس طرح گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ کہتے ساتھ ہی پرنیا وہاں سے رخصت ہو گئی۔
بہت سنجیدہ ہو گئی ہے برنیا آپی، بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی ہے۔ معتصم بھائی نے ان کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ نیلا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آج اس کی سالگرہ بھی ہے۔ ہم ہر سال اس کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن معتصم کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو کے رہ گیا۔ چچی جان نے بھی شکوہ کیا تو بی جان بھی اداس نظر آنے لگی۔ پرنیا اپنے کمرے میں تشریف لائی تو بہت زیادہ خود میں تھکن اترتی محسوس کی۔ یہ تھکن روح کی تھکن تھی جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے پلنگ کی طرف قدم بڑھائے تو وہاں ایک خوبصورت سا گفٹ موجود تھا۔ اس نے فوراً سے گفٹ اٹھایا۔ اس پر فرام معتصم لکھا ہوا تھا، یعنی اسے اس کی سالگرہ یاد تھی اور اس نے اسے گفٹ بھی دیا تھا، ساتھ میں بکے بھی موجود تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ماریا کو اس گھر سے بھگا کر ایک بار پھر سے مجھے اپنا لو گے؟ تم صرف میری خوبصورتی پہ مرتے ہو۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہوتی تو تم کبھی ماریا کو مجھ پر ترجیح نہ دیتے۔ اب سب ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس نے روتے ہوئے غصے میں وہ گفٹ اٹھا کر کھڑکی کھولی اور نیچے پھینک دیا۔ نیچے معتصم کھڑا تھا۔ گفٹ جب اس نے اپنے قدموں تلے گرتے دیکھا تو آنکھیں میچ لی۔ اب غلطی کر لی ہے تو خامیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ لڑکی اب نہیں مانے گی۔ اس کی انا کو میں جانتا ہوں۔ غلطی ہو گئی تھی۔ اسے کیسے سمجھاؤں کہ ماریا سے محبت نہیں تھی، بس دل لگی کے لیے شگل لگایا تھا۔ اب میرا اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ معتصم نے سن گلاسز اتارتے ہوئے اپنے کالر میں اٹکائے اور اپنے گفٹ کے پرزے اٹھانے لگا جو ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ سارم، تم کب آئے؟ تم نے مجھے سرپرائز ہی کر دیا۔ پرنیا جو اس پوری حویلی میں خود کو بہت اکیلے محسوس کر رہی تھی، سارم یعنی اپنی خالہ کے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم سے جیسے کھل اٹھی۔ میں یہاں گاؤں میں ریسرچ ورک کے لیے آیا، بی جان سے اجازت لے کر ایک ہفتے یہاں ٹھہروں گا، سوچا تم سے بھی مل لوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ چچی نے بتایا کہ معتصم کسی انگریز کو لے کر آ گیا۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ تم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ ہاں بس ایسا ہی ہے۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ سارم کے اچانک سوال نے اسے لاجواب کر دیا۔ ایک بار پھر سے اس کے پورے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے۔ ویسے کہاں جا رہی ہو؟ میں فری ہوں، سنا ہے تم ہاؤس جاب کے لیے ریڈی ہو گئی ہو۔ چلو آؤ تمہیں ہسپتال ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر قدم بڑھا دیے۔ سارم، میں کل جاؤں گی، کل میری جاب کا پہلا دن ہے، تم مجھے کل ڈراپ کر دینا، آج میں کہیں نہیں جا رہی۔ سارم نے اس بات میں گردن ہلائی اور اس کے کمرے سے نکل گیا۔ پرنیا کی حالت دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ یہ لڑکا کون ہے اور اس سے زیادہ محترمہ آپ فری کیوں ہو رہی ہیں؟ پرنیا جیسے ہی مڑی، کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک دم سے دیوار سے لگا دیا۔ کوئی اور نہیں ہے بلکہ معتصم تھا۔ پرنیا کی دھڑکن بے حد تیز ہو گئی۔ معتصم کی گرم سانسیں اسے اپنے پورے وجود پر محسوس ہونے لگی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے؟ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو بامشکل سنبھالتے ہوئے اس نے معتصم سے کہا تو وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں آپ کا شوہر ہوں جو آپ پر اپنے پورے حقوق رکھتا ہوں، کیا بھول گئی ہیں؟ یہ یاد دلا دوں آپ کو۔ نئے سرے سے اس نے ایک دم سے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ پرنیا نے اپنے ہاتھوں سے اسے روک کر دھکا دے دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماریا نام کا کھیل رچا کر آپ مجھے ایک بار پھر سے حاصل کر لیں گے؟ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں نے آپ کی دی گئی ہر اذیت کو اب برداشت کر لیا ہے۔ میری برداشت کی حد جواب دے گئی ہے۔ میں اب آپ سے صرف طلاق چاہتی ہوں۔ میں کبھی آپ کی زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ بات کرتی ہوں، کس کے ساتھ گھومتی ہوں اور کس کے ساتھ کہاں جاتی ہوں۔ آئی سمجھ آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تم پچھتاؤ گی، میں کہہ رہا ہوں تم پچھتاؤ گی۔ اگر تم نے سارم سے قریب ہونے کی ذرا برابر بھی کوشش کی تو تم پچھتاؤ گی۔ میرے الفاظ یاد رکھ لینا۔ معتصم نے غصے سے انگلی اٹھا کر اس سے کہا تو پرنیا نے رخ پھیر لیا۔ جسٹ گیٹ لاسٹ فرام مائی روم۔ وہ زور سے چلائی تو معتصم کے جاتے ہی وہ دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے ہوش آیا تو وہ ایک کوٹری میں بند تھی۔ اچانک سے لائٹ کھلی اور سامنے موجود شخصیت کو دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ اور کوئی نہیں، معتصم تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ہاؤس جاب کے لیے سارم کے ساتھ گھر سے نکلی اور پھر سر پر کسی بھاری شے کے احساس ہونے کے ساتھ ہی اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے تمہیں خبردار بھی کیا تھا کہ تم سارم سے دور رہو، لیکن تم نے میری بات نہ سنی۔ اب میرا قہر دیکھو گی تم کیا سمجھتی ہو میں چپ چاپ تمہیں اپنے ہاتھوں سے نکلنے دوں گا اور تم سارم کے ساتھ اپنا گھر بسا لو گی؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ وہ کڑے تیوروں کے ساتھ اس کے پاس آنے لگا۔ پرنیا اس کے تیور دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ ماریا کا کھیل تم نے شروع کیا تھا، میں تو 5 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ شاید تمہارا دل بدل جائے، لیکن نہیں، تم نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
اب دوبارہ اسے جوڑنا چاہتے ہو؟ ایسا دوبارہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا خوف دبا لیا اور اونچی اونچی آواز میں اسے کہنے لگی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، لیکن اس نے خود کو مضبوط کر کے معتصم کو خود سے دور رہنے کا کہا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تم مجھے میری غلطی کی اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتی ہو؟ ایک دم سے اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی آمیزش واضح طور پر محسوس ہونے لگی۔ میں غلطی کی سزا نہیں دے رہی، بس اپنی غلطی سدھار رہی ہوں۔ تم سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، صرف نکاح ہی تو ہوا ہے۔ تم مجھے طلاق دو، قصہ ختم کرو، دوبارہ بیرون ملک جاؤ اور اپنی زندگی گزارو۔ اب پرنیا دوبارہ تمہاری زندگی میں واپس نہیں آئے گی۔ اس کا اٹل لہجہ دیکھ معتصم ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ تمہارا لہجہ تمہاری آنکھوں سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہا۔ تم وہ کیوں چھپا رہی ہو جو تمہارے دل میں موجود ہے؟ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر اب جب ساری دیواریں گر گئی ہیں تو کیوں اپنی انا کو بلند رکھے ہوئی ہو؟ معتصم نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا۔ پرنیا کے آنسو گرنے لگے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، تم اس بات کی فکر میں مت گھلو کہ اس فیصلے میں میرے دل پر کیا اثر پڑے گا۔ میں اب سکون چاہتی ہوں اور میرا سکون تم سے دور جانے میں ہی ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ معتصم کی برداشت کی حد جواب دے گئی۔ ویسے بھی وہ شارٹ ٹیمپرڈ واقع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر یہی صحیح۔ اس نے ایک دم سے اپنے آپ ڈھیلا چھوڑ دیا، اور وہ جو پرنیا کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ پرنیا کے آنسو بھرے پلکیں اسے اپنے گالوں پر محسوس ہونے لگی، اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ میں معتصم پورے ہوش و حواس میں پرنیا کا روا روا کھڑا ہو گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے معتصم کی طرف دیکھا، بھاگ کر اس کے قریب پہنچی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ اسے جھنجھوڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ معتصم نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میں تو بس تمہاری خواہش پوری کر رہا تھا۔ ماریا نام کا صرف ڈرامہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا، لیکن اب دیکھو خود تکلیف کا شکار ہو گیا۔ محبت تم سے ہی کرتا ہوں، بس بھٹک گیا تھا، اب واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ پرنیا بے تحاشا روتے ہوئے اس کے سینے پر مکوں کی بارش کر رہی تھی۔ بہت نفرت کرتی ہوں میں تم سے، بہت زیادہ۔ تم دنیا کے وہ واحد شخص ہو جس میں نے بیک وقت بہت زیادہ نفرت کے ساتھ محبت کی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا اور وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ بس اب اتنا تو مت رو کہ مجھے اپنا آپ مجرم نظر آنے لگے۔ میں مجرم ہوں تمہارا، لیکن کیا ہم نئے سرے سے زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے؟ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ رونے میں مصروف تھی۔ معتصم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پرنیا اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ بس وہ جب سے وہ ماریا کو لے کر آیا تھا وہ پتھر کی ہو گئی تھی، اس پر برف جم گئی، آہستہ آہستہ وہ پگھلنے لگی۔ میں بہت ڈر گیا تھا تمہارا اٹل لہجہ دیکھ کر، ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی ناک سے اپنی ناک ٹکانے نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ پرنیا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو کی برسات ہو رہی تھی۔ اگر میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ اس نے پرنیا کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پہ سمیٹ کر پرنیا کے لیے اپنی باہیں پھیلائی۔ تو میں جیتے جی مر جاتی، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں ایسا ہونے ہی نہ دیتا۔ معتصم نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ پرنیا نے آنکھیں موند کر اس کے سینے پر سر ٹکایا۔ تو کیا خیال ہے، پھر کل رخصتی کر دی جائے؟ معتصم نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں شرم و حیا کی سرخی دکھائی دینے لگی۔ آج سے پہلے ایسا خوبصورت منظر تمہاری آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ وہ اس پر نظر جمائے اسے پزل کرنے لگا۔ معتصم پلیز ایسے تو نہ دیکھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھے بے اختیار شرمانے لگی۔ جواباً معتصم کا چھت پھاڑ کہکا بلند ہوا۔ محبت اپنے پورے وجود کے ساتھ ان دونوں کے دلوں پر نازل ہوئی تھی۔ ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔